بھی اٹھایا ملک کو بھی شان لکھا ہے، قلم جب بھی اٹھایا ملک کو بھی شان لکھا ہے، ستم سے کل بھی ہم نے پیار کا ہی نام لکھا ہے۔ ہمیں نفرت بری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمیں نفرت بری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے دل میں جھانکو صرف ہندوستان، خاموش ہے تو خوف کا تعصب مت سمجھو، خاموش ہے تو خوف کا تعصب مت سمجھو، ہر مدعا مسئلے کشمیر مت سمجھو، ادب نوازی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے، ادب نوازی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے، جھک کر مل رہے ہیں تحقیر مت سمجھو، جتنا کہ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، جتنا کہ تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، بھارت کی دھرتی کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھو۔ حضرات سامعین کرام اور معزز اساتذہ اکرام اور ملت کے غدیر نوجوانوں، آج پورے ملک میں ہر طرف نفرت و تعصب کا دورہ ہے، ہر شخص تذبذب میں مبتلا ہے، ناامیدی اور خوف کیا جا رہا ہے، گنگا جمنی تہذیب دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوبت یہاں تک کہ پہنچ گئی کہ وہی ہندوستانی جو ایک دوسرے کی ہر خوشی اور ہر غمی میں مکمل طور پر شریک تھی، آج ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں، وہی ہندوستانی جنہوں نے انگریز کے حوصلے پست کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر لڑائیاں لڑی ہے، آج انہیں ہندوستانیوں کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی ناکام سازشیں کی جا رہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج اسی منچ سے دہشت گردی کا کڑی سے کڑی لفظوں میں مذمت کرتی ہوں، مخالفت کرتی ہوں، نندا کرتی ہوں کہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی۔ اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دینے والا مذہب ہے۔ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے آغوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، دنیا کی سپر پاور ملک میں ایک شخص تھا جن کے پیروں کی لچک پر دنیا اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، لیکن اسے کہیں بھی سکون نہیں ملا تو اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا مجھے سکون کی تلاش ہے، بھائی نے کہا سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اس نے قرآن پڑھا اور اس کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ لوگ اربوں ڈالر لٹا کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس بڑے لاڑ کے پلے سے لکھے ہوئے رنگ دنیا کی آنکھیں چونڈیا دیتی ہے کہ اسلام قبول کر لیتا ہے، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کانپ جاتی تھی آج وہ شخص کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتا ہے، کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں صاحب کہ آپ اس لڑکی کو جانتے ہوں گے کہ جب وہ چاند پر جاتی ہے تو اسے دو ہی جگہ روشنی نظر آتی ہے اور وہ دو جگہ مکہ اور مدینہ ہے۔ حضرات سامعین، یہ جو چہرے کبھی کبھی آپ کے سامنے مسلمانوں جیسے لباس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگوں کے پالے ہوئے ایسے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام خون بہانے کی اجازت دیتا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں اور کئی لفظوں میں مذمت کرتی ہوں کہ جو مذہب وضو کرتے وقت نہ اب پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں اور کئی لفظوں میں مذمت کرتی ہوں کہ اسلام کوئی معصوموں کے قتل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کے اوپر روز کوڑا پھینکنے والی ایک بزرگ نے جب ایک دن کوڑا نہیں پھینک پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال چال لینے کے لیے ان کے گھر گئے۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس طرح بسم اللہ کہہ کر شراب
اجازت نہیں دیتا. میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ اس ملک میں پوری امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کریں